بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہم آج چند ایک وہ اسباب سیکھیں گے کہ نماز کے اندر اگر ہم سے وہ غلطی ہو جائے تو شرعی طور پہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر واجبات نماز میں سے، یعنی نماز کے کثیر واجبات ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر نمازی شخص سے بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے، التحیات جب عبدہ و رسولہ تک آپ نے پڑھ لی آخری رکعت میں پہنچ کر، تو سیدھی جانب دہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں، پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ ایک شخص نے بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کر لیا۔ طریقہ تو یہ تھا کہ سیدھی طرف سلام پھیرتا پھر سجدہ سہو کرتا، اس نے سلام نہیں پھیرا، ویسے ہی سجدہ سہو کر ڈالا آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد۔ تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں سجدہ سہو اس طرح بھی کافی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے خلاف اولا کام کیا ہے۔ بہتر یہی تھا کہ وہ سلام پھیر کر سجدہ سہو کرتا، لیکن اس طرح بھی کرنے سے سجدہ سہو بھی ہو گیا، جو نماز میں خطا ہوئی اس کی تلافی ہو گئی۔ ایک شخص نے جان بوجھ کر نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کیا، چھوڑ دیا عام حالت کے اندر، تو کیا وہ بھی سجدہ سہو کرے گا؟ نہیں۔ جب جان بوجھ کے آپ نے واجبات نماز میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیا تو اب سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ اب نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب الاعادہ ہو جائے گی نماز۔ ایک شخص کو غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو گیا، یعنی کوئی واجب غلطی کی وجہ سے رہ گیا یا فرض میں تاخیر کر بیٹھا غلطی کی وجہ سے، اس پہ سجدہ سہو لازم ہو گیا تھا، لیکن اس شخص نے سجدہ سہو کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ لازم ہو گیا تھا، تو ایسا شخص بھی شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے گا، اس پہ واجب ہے۔ اس کو بھی فقہا کہتے ہیں واجب الاعادہ۔ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، کثرت سے مسلمان پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا واجب ترک ہو گیا جو نماز کا واجب نہیں ہے، نماز کے اندر جو واجبات ہیں ان میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے تعلق رکھتا ہے، نماز کے باہر، تو اس صورت میں کیا سجدہ سہو لازم آئے گا؟ مثلا اس نے پہلی رکعت میں، فرض کی پہلی رکعت میں سورہ والناس کو پڑھا اور دوسری میں سورہ فلق کو پڑھ دیا، اب یہ واجب تو چھوٹ رہا ہے،
لیکن یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے. نماز کے باہر واجب ہے کہ صورتوں کو ان کی ترتیب سے پڑھا جائے. اب واجب ترک ہوا لیکن نماز کا نہیں ہوا. اس صورت کے اندر اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. البتہ بھول کے ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے معافی ہے. جان بوجھ کے اس طرح کرنے سے اس شخص نے غلط کیا، اگرچہ سجدہ سہو اب بھی لازم نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کرنے کی اس کو اجازت نہیں تھی. ایک شخص کا نماز کے فرائض میں سے جو نماز کے اندر چیزیں فرض ہیں ان میں سے کوئی فرض بھولے سے رہ گیا تو کیا سجدہ سہو سے نظام چل جائے گا؟ کسی صورت بھی نہیں. جب کسی شخص کا کوئی فرض نماز میں سے، نماز کے ساتھ فرائض ہیں، ان میں سے جب کوئی رہ گیا، مثال کے طور پر اس شخص نے خروج بے سنی ہی نہیں پایا گیا، اپنی مرضی سے نماز کو ختم کرنا ہی نہیں پایا گیا، یا سرے سے قرات ہی نہیں پائی گئی، یا رکوع ہی اس کا رہ گیا، نماز کے فرائض ہیں، تو اب وہ کہے میں سجدہ سہو سے نماز درست کر لوں گا، کسی صورت میں نہیں. اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب اس پہ نماز دوبارہ پڑھنا فرض عین ہے. نماز کے اندر کچھ چیزیں سنن کے درجے میں ہیں، کچھ مستحبات کے درجے میں ہیں. ان کے چھوٹنے یا چھوڑنے پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا. مثال کے طور پر تعوذ ہے امام کے حق میں یا منفرد کے حق میں. مقتدی تو تعوذ اور تسمیہ نماز میں نہیں پڑھتا، یہ اس کا وظیفہ ہے جس نے قرات کرنی ہوتی ہے، اور امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کر سکتا. عند الاحناف تعوذ ہے، تسمیہ ہے، ثنا ہے، آمین ہے. اسی طرح رکوع میں جانے کے لیے تکبیر ہے، رکوع سے اٹھنے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ ہے، سجدے میں جانے کے لیے تکبیر ہے، سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر ہے. یہ ساری سنت کے درجے میں آتی ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنا. اسی طرح رکوع کے اندر کی تسبیح کا پڑھنا، سبحان ربی العظیم. سجدے کے اندر تسبیح کا پڑھنا، سبحان ربی الاعلی. یہ سب سنن کے اندر آتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی چیز رہ گئی تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا، بلکہ اس شخص کی نماز ہو گئی ہے. جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. سہون خطاً غلطی سے رہ گئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ کی رحمت سے امید ہے. جان بوجھ کے نہ چھوڑے. جان بوجھ کے چھوڑنے سے ثواب میں کمی تو لازمی طور پہ آئے گی، اگرچہ سجدہ سہو پھر بھی نہیں ہوگا عمومی حالت کے اندر. فرض نماز ہو، واجب نماز ہو جیسے وتر، سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو یا نوافل ہو، تمام کے اندر سجدہ سہو کا ایک جیسا ہی حکم ہے. یعنی اگر کسی کے نفل نماز پڑھتے ہوئے کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو اس پہ بھی لازم ہوگا، تو سجدہ سہو اس پہ بھی لازم ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نفل نماز تھی تو لہذا سجدہ سہو رہ بھی گئے تو خیر، ایسی بات نہیں ہے. واجب ترک ہوا یا کوئی ایسی خطا ہوئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے تو بھلے نفل نماز ہو، اس میں بھی سجدہ سہو لازم آ جائے گا، اس کے اندر بھی سجدہ سہو لازم آ جائے گا. ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں شاید نوافل اور سنن کے اندر سجدہ سہو لازم آنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سجدہ سہو کرنے کے بعد، سجدہ سہو
کرنے کے بعد اس شخص پر تشہد کا پڑھنا، سجدہ سہو کرنے کے بعد اس شخص پر تشہد کا دوبارہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں نے کیونکہ سجدہ سہو کے سلام سے پہلے تشہد کو پڑھ لیا وہی کافی ہو گیا میرے لیے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے سجدہ سہو کر لیا، 2 سجدے کر لیے، اب تشہد پہ بیٹھے گا تو اتحیات پڑھنا اس پہ پھر واجب ہے، اس پہ اتحیات دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ ایک شخص کی ایک ہی نماز کے اندر چند واجبات بھولے سے رہ گئے، ایک واجب بھی رہ جائے بھولے سے تو بندے پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اس کے چند واجبات رہ گئے تو کیا ایک ہی سجدہ سہو سے کام چل جائے گا؟ جی ہاں، جس شخص کے چند ایک واجبات ترک ہوئے یا ایک واجب ترک ہو گیا، ادھر فرض میں تاخیر ہو گئی، مثلا اس کو سلو کریں، ادھر سے اس شخص کا کوئی واجب چھوٹ گیا، ادھر اس کے فرض کے اندر تاخیر ہو گئی، مثلا سنت مؤکدہ، وتر اور فرض نماز کے قاعدہ اولا میں تشہد اتحیات پڑھ لی، اب بھولے سے آگے درود شریف پڑھ ڈالی، درود شریف کو اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ھذا کے، درود شریف پڑھنے سے اس پہ سجدہ سہو لازم آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ فرض میں تاخیر ہو گئی، نہ کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ جب فتویٰ تحریر فرمایا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دیدار آپ کو عطا ہوا، تو آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھے میرے بیٹے ابو حنیفہ اس پہ سجدہ سہو لازم کر دیں گے۔ یہ محبت کی باتیں تھیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی حضور ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرض کی تاخیر کی وجہ سے وہ بھول گیا تھا، اس لیے سجدہ سہو جو ہے وہ اس پہ لازم ہوئے، نہ کہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اب واجب بھی رہ گیا، فرض میں تاخیر بھی ہو گئی، یا چند واجب رہ گئے، سجدہ سہو ایک ہی کافی ہے، سجدہ سہو ایک ہی کافی ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سنن، نوافل اور وتر کی کسی بھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی رہ گئی یا سورت سے پہلے یعنی اگلی سورت سے پہلے فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھ لیا، یا سورت ملانا ہی بھول گیا، اکیلی فاتحہ پڑھی رکوع میں چلا گیا، یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کر بیٹھا، جیسے ثنا ختم کی تو ڈائریکٹ سورہ اخلاص شروع کر دی، فاتحہ پڑھی نہیں، یا الحمدللہ کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیات پڑھ کر، حالانکہ 3 لازم تھیں، اس نے 1 چھوٹی آیت یا 2 چھوٹی آیات پڑھ کر رکوع کر ڈالا، پھر یاد آیا کہ میں نے تو تلاوت ہی پوری نہیں کی اور لوٹا، 3 آیات پھر پڑھی یا اس سے زیادہ، اب آ کے رکوع کیا، تو ان تمام صورتوں کے اندر ایسے شخص پہ سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ ایک شخص نے
سورہ فاتحہ کی بجائے اگلی سورہ شروع کر دی اور اس کی ایک آیت پڑھ لی تھی، فاتحہ بھول گئی، اگلی سورہ شروع کر دی جو بھی اس نے پڑھنی تھی، اور اس کی ایک آیت یہ بندہ پڑھ چکا ہے، اب یاد آیا تو کیا کرے گا؟ اب سورہ فاتحہ کو پڑھے، پڑھنی تھی تو ثنا کے بعد یا دوسری رکعت تسمیہ کے بعد فاتحہ پڑھنی تھی، اس نے کوئی سورت پڑھ لی، اس کی پہلی آیت اس نے پڑھ لی، اب یاد ہے میری تو فاتحہ رہتی۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ فاتحہ کو پڑھے گا، پھر سورت کو پڑھے گا، اور آخر میں جا کے سجدہ سہو کر لے گا، نماز اس کی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ غور سے سننے والا مسئلہ ہے، فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں، لیکن میں پھر عرض کروں کہ فرض نماز ظہر کی 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، ان میں فرض صرف 4 ہی ہیں، عصر کی 8 پڑھتے فرض فقط 4 ہی ہیں، مغرب کی 7 پڑھتے فرض فقط 3 ہی ہیں۔ امید ہے اب سمجھ آ جائے گی ہمارے سامعین کو۔ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملائی، خواہ بھولے سے خواہ جان بوجھ کر، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، لیکن فرض نماز کا ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص ہے رکوع کے اندر یا جب رکوع سے اٹھتے ہیں قوما، سجدہ کے اندر یا جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں، اس نے قرآن مجید کو پڑھا، رکوع میں بجائے تسبیح آتے رکوع کے قرآن شریف کو پڑھ ڈالا، قوما میں جب سامع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں کھڑا ہو کے ربنا لک الحمد پڑھنا تھا، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، اور اس نے قرآن شروع کر دی۔ اسی طرح سجدے میں، اسی طرح تشہد میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایسے شخص پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ کسی نماز میں ہر رکعت میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 سجدے ہوتے ہیں، کسی نماز میں ایک سجدہ اس کا رہ گیا، اس کو بھول گیا، خواہ وہ کوئی رکعت بھی ہو، تو اس کو آخر میں یاد آتا ہے کہ میرا تو سجدہ رہ گیا تھا، کرنے تو 2 تھے، میں نے 1 کیا تھا، تو اب آخری رکعت میں بجائے 2 کے 3 سجدے کرے گا، اور پھر تشہد پڑھ کے عبدو و رسولو تک سجدہ سہو، اس وجہ سے کیونکہ لازم ہے تھا، سجدہ سہو کرے گا۔ فرض نماز میں قاعدہ اولا بھول گیا، قاعدہ اولا کہتے ہیں 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تشہد پہ اتحیات کی حالت، تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو جائے، اسے پہلے یاد آ جائے تو لوٹ آئے، سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بیٹھنا تھا اور کھڑا ہونے لگا لیکن سیدھا کھڑا نہیں ہوا، پہلے یاد آ گیا، اس جگہ مقتدی کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رہے، اس کو خود یاد آ گیا، سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے آ گیا یاد، تو بیٹھ جائے، تشہد پڑھے، عبد الرسول تک کھڑا ہو جائے، سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا اس صورت۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا، اب اس کو یاد آیا میں نے تو بیٹھنا تھا، اب نہ لوٹے، اب واپس نہ لوٹے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ بعض لوگ اسی حالت میں، یعنی تشہد پہ بیٹھنا تھا قاعدہ اولا میں، کھڑے ہو گئے، سیدھا کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر واپس لوٹ آتے ہیں تشہد، حالانکہ آنا تو نہیں چاہیے تھا، اسلام کا حکم تو یہ تھا، لیکن وہ جان بوجھ کے واپس آ رہا ہے،
قیام سے تشہد کی طرف جب بھول گیا تھا، تو شرعی طور پہ نماز تو ہو جائے گی مذہب صحیح میں، جو فتویٰ ہے، جس پہ عمل ہے، نماز ہو جائے گی، اگرچہ بندہ گناہ گار ہوگا، اگرچہ اس حالت میں بندہ گناہ گار ہوگا۔ لہذا اگر وہ قیام کو چھوڑ کے تشہد کی طرف پلٹا ہے تو تشہد نہ پڑھے، فی الفور واپس قیام کی طرف چلا جائے۔ جتنی دیر بیٹھا ہے گناہ ہو رہا ہے اور عین نماز گناہ ہو رہا ہے، تو جیسے ہی اس کے ذہن میں مسئلہ لوٹے فی الفور کھڑا ہو جائے۔ فرض، وتر، سنت مؤکدہ کہ قاعدہ اولیٰ میں جب پہلے تشہد پہ بیٹھتے ہیں، قاعدہ اولیٰ میں بھول کر اللہم صلی علی محمد یا اس سے زیادہ اس نے پڑھا تو اس پہ سجدہ سہو لازم ہے، فرض کے تاخیر کی وجہ سے۔ قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، نماز فرض ہو، سنت ہو، وتر ہو یا نفل ہو، اگر قاعدہ میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے، جس کو عرف عام میں التحیات کہا جاتا ہے، تشہد میں سے، التحیات میں سے کچھ رہ گیا، التحیات میں سے کچھ رہ گیا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، نماز کا کوئی بھی ہو۔ امام نے جہری نماز میں، جہری نماز کہتے ہیں مغرب، عشاء اور فجر، جس میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے، جہری نماز میں ایک آیت آہستہ پڑھی، یا سری نماز میں جیسے ظہر اور عصر ہے، سری نماز میں بلند آواز سے پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے، لیکن آیت ہونی چاہیے۔ ایک کلمہ سری میں بلند آواز سے پڑھا ظہر اور عصر میں، یا جہاں بلند آواز سے پڑھنا تھا صرف ایک کلمہ، وہاں آہستہ پڑھا تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ منفرد کہتے ہیں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں بلند آواز سے پڑھتا ہے تو سجدہ سہو اس پہ لازم ہوگا، اور اگر مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں اکیلے بندے کی بات ہو رہی ہے، آہستہ پڑھتا ہے تو کوئی مذاکرہ ہی نہیں ہے، ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں کسی اور کو پریشانی نہیں ہوتی تو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں۔ نماز کے اندر ثناء، دعا، تشہد بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اس نے سنت کی مخالفت ضرور کی ہے، لیکن سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، خواہ کسی نماز کے اندر بھی ہو۔ مقتدی امام کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اکیلے میں ہوتا تو سجدہ سہو لازم آ جاتا، اب کیونکہ امام کے پیچھے کھڑا ہے تو اس میں سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، کیونکہ روایت کا مفہوم ہے کہ مقتدی کی جو ایسی غلطیاں ہیں وہ امام کی وجہ سے معاف کر دی جاتی ہیں، اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ مسبوق وہ ہوتا ہے جو
امام کی ایک رکعت یا اس سے زیادہ نکلنے کے بعد آ کے ملتا ہے جماعت کے ساتھ، خواہ ایک رہ گئی، دو رہ گئی، تین رہ گئی، چار، یہ مسبوق ہے۔ مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ صاحب کیا، خواہ اس کے ملنے سے پہلے امام پہ لازم ہوا یا بعد میں، اس نے کرنا ہی ہے۔ پھر جب اپنی پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک رہ گئی تھی اس کو پڑھنے کھڑا ہوا، یا دو رہ گئی تھی اس کو پڑھنے کھڑا ہوا، الحاظ القیاس، تو جب اپنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر رہا ہے، ان میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، مثلا کوئی واجب رہ گیا بھولے سے، فرض میں تاخیر ہو گئی بھولے سے، تو اب اس پہ باقاعدہ طور پہ علیحدہ جب یہ آخری تشہد پہ بیٹھے گا پھر اس پہ سجدہ صاحب کرنا لازم ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ صرف مسبوق کے حق میں ہے۔ بڑا اہم ترین مسئلہ مسبوق کے حق میں کثرت سے پوچھا جاتا ہے۔ جب امام نماز کو ختم کرنے کے لیے سلام پھیرتا ہے تو کیا مسبوق بھی ساتھ سلام پھیرے گا یا نہیں پھیرے گا؟ اس کی چند حالتیں ہیں۔ شرعی طور پہ اس کو سلام پھیرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے پھیر دیتا ہے تو مسبوق کی نماز جاتی رہی، مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر سہون غلطی سے سلام پھیرا تو پھر اس کی حالت دیکھنی ہوگی۔ سلام اگر امام کے متصل ساتھ بلا وقفہ کیا، جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے بھی ساتھ ہی سلام پھیر دیا، اور ہے غلطی جان بوجھ کے نہیں ہے، متصل ساتھ بلا وقفہ، تو اس صورت میں سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر سہون یعنی غلطی سے بھول کر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا، لیکن حال یہ ہے کہ امام نے سلام پھیرا، اس کی کچھ دیر بعد یہ سلام پھیر رہا ہے، امام کے سلام پھیرنے کے کچھ دیر بعد سلام پھیر رہا ہے، تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کرے۔ ایک رکعت رہتی ہے، دو رہتی ہیں یا تین رہتی ہیں، تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے جس پر اس کی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہے، لیکن اس کو یاد ہی نہ رہا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا ہے، یاد ہی نہ رہا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا ہے، اور اس نیت سے کہہ رہا ہے السلام علیکم، نماز کو ختم کرنے کی نیت سے، جس کو فقہا بنیت قطع سلام، بنیت قطع یعنی نماز کو ختم کرنے کی غرض سے سلام پھیر رہا ہے، تو ابھی نماز میں ہی ہے، ابھی نماز میں ہی ہے۔ جیسے سلام پھیرا اور یاد آ گیا، خواہ ایک طرف خواہ دونوں طرف، شرط یہ ہے کہ یاد آنے، سلام پھیرنے کے بعد اور یاد آنے سے پہلے کوئی ایسا کام درمیان میں نہ پایا گیا ہو جو منافی نماز۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اگر وہی نماز میں ہوتا تو نماز ٹوٹ جاتی، ایسا کوئی کام نہ پایا جائے، کھڑا ہو جائے، آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شریعت میں سجدہ سہو کے کثیر مسائل ہیں، اتنے نہیں ہیں جتنے ہم نے ذکر کیے ہیں۔ ہم نے تو اپنی سمجھ کے مطابق جو اکثر مسلمانوں میں مسائل بنتے ہیں اس کے مطابق ذکر کیا، کثیر مسائل ہیں۔ تو اپنی نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے
ایک گزارش ہے، اپیل ہے تمام امت مسلمہ سے، خواہ وہ مرد ہیں، خواہ وہ ہماری بہنیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، سب سے، کہ نماز کے شرائط سیکھو، نماز کے فرائض سیکھو، نماز کے اندر واجبات جو ہیں ان کو سیکھا جائے، نماز کے اندر جو سنن ہیں ان کو سیکھا جائے۔ پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اب جو میری یہ غلطی ہوئی ہے، میری نماز ٹوٹ گئی، یا سرے سے شروع ہی نہیں ہوئی تھی، یا سجدہ سہو ہے یا سجدہ سہو نہیں ہے۔ جس بندے کو یہ چیزیں زبانی یاد نہیں ہیں، وہ کم از کم اپنی نماز کے اندر جو خطا ہوئی ہے اس کا 100% صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور بالخصوص آئمہ پہ فرض عین ہے، ہر بندے پہ فرض عین ہے، لیکن آئمہ پہ کئی گنا زیادہ فرض عین ہے کہ میں اکیلا جو پڑھ رہا ہوں تو صرف میری اپنی نماز کا بوجھ میری ذات پر، امام صاحب کے پیچھے 500 بندہ ہے، 1000 بندہ ہے، 5000 بندہ ہے، اب اس سے ہی ایسی خطا ہو جائے، فرض اس کا رہ گیا، اس نے سجدہ سہو کرا دیا، اب 500 بندے کی نماز اس کے سر کھڑی ہو گئی، تو اپنی کا جواب دینا کتنا مشکل کام ہے، تو لوگوں کی نماز کا کیسے جواب دے پائے؟ جیسے ہمارے ایک جاننے والے نے ایک جگہ نماز پڑھی تو وہ دین کو سمجھتا تھا، امام صاحب نے سجدہ سہو کر، وہ کہہ رہے مجھے تجسس ہوا کہ کوئی بظاہر ایسا کام نہیں ہوا، تو میں نے پوچھا دیکھنا ائمہ کتنے لا علم ہیں، تو پھر مقتدیوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ میں نے اس سے علیحدگی پوچھا بھئی آپ نے سجدہ سہو کیا، چلو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، کیا مسئلہ بنا؟ اب غور کریں، میاں والی شہر کے اندر یہ بندہ امامت کروا رہا ہے، کوئی دیہات چک کا مسئلہ نہیں ہے، گاؤں کا مسئلہ۔ جب اس نے پوچھا کہہ رہے ہیں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا اس لیے سجدہ سہو کروائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر دین سے دوری ہے۔ امام مسجد کو ہی نہیں پتا کہ وضو ٹوٹ جائے تو حال کیا ہوتا، حالانکہ حکم تو یہ ہے وضو ٹوٹتے ہی آپ نماز سے فارغ ہو گئے، آپ فی الفور مسجد شریف کو چھوڑیں اور باہر چلے جائیں، خواہ آپ پہلی صف میں کھڑے ہیں، پیچھے کثیر صفیں کیوں نہیں ہیں، اپنے ناک کو یوں پکڑیں، یہ بھی اسلام نے آپ کی عزت کی خاطر ہے۔ محسوس ہو کہ پتہ نہیں اس کو نقصیر پھوٹنے لگی ہے، آپ نمازیوں کے آگے سے گزر کے چلے جائیں، اب آگے سے گزرنے کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے آپ کے لیے اس کا حل عطا فرمایا۔ تو وضو ٹوٹنے پہ سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہوئی، نماز باطل ہو گئی ہے۔ جتنی نمازیں یوں کسی امام صاحب نے پڑھائی ہیں یا کسی علیحدہ بندے نے پڑھی ہیں یا مقتدی نے، ان پہ فرض ہے، امام ہے تو اعلان کرے اتنی نمازیں بھائی نہیں ہوئی تھی کسی وجہ سے دوبارہ پڑھو، مقتدی یا منفرد اکیلا ہے تو اتنی نمازیں دوبارہ پڑھے، وہ نہیں ہوئی۔ اور ایسے موقع پہ یہ کہنا اللہ بڑا غفور رحیم ہے تو یہ جہالت ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ تم نے اللہ ہی کی نافرمانی کی اور پھر کہتے ہو اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ جل جلالہ کی شریعت سے منحرف ہوئے اور پھر ساتھ ہی کہنا اللہ جی بڑا غفور رحیم۔ تو جنہوں نے فتویٰ دیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں، وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ ہی جانتے تھے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ ہم نے تو سنا ہے، وہ اس کی طے کو بھی سمجھتے تھے، ہم میں سے اکثر نہیں سنا اللہ غفور رحیم ہے۔ اور فقہائے اسلام ائمہ اربعہ بالخصوص اور ان کے شاگردان عظام، وہ اس کی طے کو بھی سمجھتے تھے جتنا اللہ نے ان کو علم دیا۔ ظاہر اللہ کا حقیقی غفور رحیم ہونا کتنا ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا، لا تعداد ہر چیز ہی اللہ کی انسانی عقل سے ماورا ہے، سادہ روشن۔ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ الصلاة